أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دلائل دیے جاتے ہیں. قرآن پاک میں لفظ الہ سے آپ حیران ہوں گے کہ 2963 دفعہ 1967 آیات میں لفظ الہ یا لفظ اللہ ہے. اس سے بھی زیادہ دفعہ اس کا استعمال ہے. اگر اس کو قریب سے دیکھیں، ہم سب جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم ایک کلمہ کہتے ہیں، اور وہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آج ہم تھوڑی سی بات کلمے کی کریں گے. کلمہ کیا ہے؟ بچپن سے سنتے اور سناتے آئے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے. کئی بار اس کلمے کو پڑھتے بھی ہیں، کئی بار اس کو پڑھ کے رکھ بھی لیتے ہیں. الحمدللہ یہ کلمہ بہت خوبصورت کلمہ ہے. حقیقت ہے کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کلمہ ہے. انسان کو جنت کی امید دلانے والی چیز کلمہ ہے. ہر نبی نے جس چیز کی سب سے پہلے دعوت اپنی قوم کو دی وہ کلمہ ہے. لیکن کیا اس کلمے کی بھی کچھ شرائط ہے؟ بڑا ایک نیا سوال ہے آپ سب کے ساتھ. ہوتا کہ بعض دفعہ ہم کچھ کام دوسروں کے کہنے پہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. مائیں بھی بچوں کو سکھاتی ہیں لا الہ لا الہ. یہ الگ بات ہے کہ پورا لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے بعض دفعہ صرف لا الہ لا الہ کہتی رہتی ہیں، اور جو کہ اپنی جگہ پہ درست نہیں ہے معنی کے اعتبار سے. اس وقت ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ نہیں ہے، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی الہ. حالانکہ بات کہاں پوری ہوتی ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ کسی بھی انسان کو اللہ کی نظروں میں مسلمان ثابت کرنے کے لیے زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ بنیادیں ہیں. جیسے الحمدللہ درخت جو ہے وہ ہمیں سامنے جھاڑ بنا ہوا دکھتا ہے، لیکن جب تک اس کی بنیادیں روٹس میں نہ ہوں، زمین کے اندر اس کی بنیادیں نہ ہوں، تو وہ درخت اصلی نہیں ہوتا اور ہلکی سی چیز سے گر جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی بات نہیں مانتے؟ نماز کے لیے اٹھنا ہو یا اللہ کی بات سن کر کچھ کرنا ہو، اس میں کمی کس بات کی ہے؟ اس میں کمی لا الہ الا اللہ کی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ اگر میں اور آپ بچپن سے پڑھتے آئے تو آئیے ذرا آج تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کلمے کی شرائط کو دیکھیں. شرط ایسی ہوتی ہے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، کنڈیشن، کہ جب تک وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جب تک ہم کلمے کی وہ شرائط نہیں پوری کریں گے جن کی بنیاد پہ یہ کلمہ کھڑا ہوتا ہے تو کہہ لیجئے کہ اسلام ناقص ہے. ہم کوئی فتوی نہیں دیں گے اس وقت کہ کس کا اسلام کس درجے کا ہے،
لیکن ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ اپنے لیے آج کے بعد ایک مقام، ایک کرائٹیرین بنا لیں گے کہ مجھے کلمے کو کیسے ادا کرنا ہے۔ شروع میں چند باتیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقام اور اس کی فضیلت کی کروں گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی ہے وہ کلمہ جس کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ سوچیے ذرا، آپ اس بات کو سنتے وقت ایسے سوچے کہ جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس کی دیواریں ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دیواروں پہ یہ ہال قائم ہے، ٹھیک ہے، اور دیوار ہلی تو اللہ نہ کرے چھت ہل جائے گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے پلر پہ قائم ہے۔ تمام مخلوق اسی کی وجہ سے پیدا کی گئی۔ یہ دوسری بات لکھ لیں۔ کسی بھی لیکچر میں سے نوٹس لینے کا بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر بات ایک نئے جملے میں لکھیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک پیراگراف کی صورت میں یہ باتیں نوٹ کریں۔ بلٹ پوائنٹس کی صورت میں کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بعد میں آپ کے پاس ایک بہت ذخیرہ جمع ہو چکا ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ پہ۔ تو بات کو دوہرا دیتی ہوں، کلمہ کی پہلی شان کیا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آسمان و زمین قائم ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ تمام مخلوق اسی کی وجہ سے پیدا کی گئی، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر اس مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ اگر اللہ کو ایک نہ ماننا چاہتا، یہ کلمہ نہ ہوتا تو مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ بات کہتے ہوئے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی ہوں کہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم بچپن سے بولتے آئے لیکن سوچتے بھی کم ہے۔ تیسری چیز کلمے کے بارے میں کیا ہے؟ یہی ہے وہ پیغام جس کو دے کر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی اور شریعتیں مقرر کی۔ سوچیے کتنے پیغمبر آئے۔ چلیے معروف روایت کو لے لیتے ہیں 1,24,000 والی کو۔ اتنے پیغمبر صرف ایک وجہ سے آئے کہ جا کر وہ مخلوق کو بتا دیں کہ لا الہ الا اللہ۔ کتنا قیمتی سامان ہے یہ، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اللہ نے چنے ہوئے لوگوں کو منتخب کیا۔ پھر اگلی چیز کلمے کی فضیلت میں نوٹ کر لیجئے کہ قیامت کے دن ترازو صرف کلمے کے لیے نصب ہوں گے اور اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الکہف میں ہر جمعے کو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے تو ترازو بھی نہیں رکھیں گے۔ تو کافر کے لیے کوئی قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو بغیر مقابلے کے فعل ہے۔ تو قیامت کے ترازو کلمے کے لیے ہیں۔ آپ کو اپنی شان اور اپنا مقام سمجھ آ رہا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کلمے ہی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا وجود ہے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کلمے کی بنیاد پہ جائیں گے، اور جو جنت میں نہیں جائیں گے وہ کلمے ہی کے انکار پہ جائیں گے۔ پھر اسی وجہ سے مخلوق مومن اور کافر، نیکوکار اور بدکار، ان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ اگلا پوائنٹ ہے، یعنی آپ کسی کو مومن کب کہیں گے؟ جب وہ کلمے کا اقرار کرتا ہے۔ کسی کو کافر کب کہیں گے؟ منکر۔ نیکوکار یعنی نیکیاں کرنے والا کون ہے؟ اور بدکار کون ہے؟ برے کام کرنے والا کون ہے؟ جو کلمے کا انکار کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی بات کلمے کی شان میں کیا ہے کہ یہ کلمہ ہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق اور امر کو مقرر کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے لہ الخلق و لہ الامر، کائنات کی تخلیق بھی اللہ کا کام ہے، اللہ نے تخلیق کی۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ آدم کی جو جسمانی طور پہ خلقت تھی وہ بھی اللہ نے بنائی، اور امر سے مراد یہ کہ ہمارے نصیب، ہماری تقدیریں۔ تو گویا کہ کہہ لیجئے کہ مخلوق کی تقدیروں کا بننا اور مخلوق کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے جو اس کو ایک جسمانی خیت دی، یہ سب اس کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ پھر اسی طرح ثواب اور عقاب۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ریوارڈ، کس کو ثواب ملنا ہے، اور عقاب سے مراد ہے کہ کون اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کلمے کی بنیاد پہ ہوں گی۔ اور آپ کہہ لیجئے کہ کلمے ہی کے بارے میں سوال اور جواب قیامت کے دن ہوں گے، اور کہہ لیجئے کہ کلمہ ایک امت کی بنیاد ہے، ایک ملت کی تاسیس ہے اس کلمے کی بنیاد پہ۔ اور آپ کہہ لیجئے کہ اس کلمے کی بنیاد پہ میدان جہاد میں تلواریں میانوں سے باہر آتی۔ آخری بات کہہ دیتی ہوں کہ یہی بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پہ بندے بندے ہیں،
ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو پکار ہے وہ اس کلمے ہی کی تو بنیاد پہ ہے. یہی کلمہ اسلام اور جنت کی چابی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور جب قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو کسی کو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ کم از کم 2 باتوں کا لوگوں سے سوال نہ کر لیا جائے. لکھ لیجئے، کام آئے گا. اور دعا کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں ان دونوں سوالوں کے جواب آ جائیں. پہلے تو میدان محشر میں خود کو کھڑا کر کے سوچے، کھڑی ہوں کھڑی ہوں کھڑی ہوں، قدم ہلانے کی بھی جگہ نہیں ہے میدان محشر میں. کہا جائے گا ادھر آؤ جب تک ان 2 باتوں کا جواب نہ دے دو. پہلا سوال کیا ہوگا؟ تم عبادت کس کی کرتے تھے؟ بتاؤ کون تمہارا الہ تھا؟ اس سے پہلے قبر میں یہ سوال جواب ہو چکے ہوں گے. من ربو کا، تمہارا رب کون تھا؟ مر رسول کا، تمہارا رسول کون تھا؟ اور ما دین کا، تمہارا دین کیا تھا؟ قبر کی تو گھاٹی سے گزر گئے، لیکن حشر میں بھی کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ کس کی عبادت کرتے تھے. اور دوسرا سوال ہوگا کہ پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا. یہ سورۃ نساء میں آیتیں آتی ہیں، سورۃ مائدہ میں بھی آتی ہیں. یہ وہ آیتیں تھی جو اللہ کے نبی کو رلاتی تھی کہ کل امتیں قومیں کیا جواب دیں گی اور ہمارے ساتھ کیا معاملے ہونے والے ہیں. پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف. پھر اس کے اوپر انسان کی عبادت چلتی ہے، اسی پہ اطاعت ہے. اور دوسرے سوال کا جواب محمد رسول اللہ کی معرفت، اس کے مطابق عمل ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قدر کروا دے. آج ہم مسلمان اور ہماری نسلیں، اور دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ وہ نسلیں جو غیروں کے اثر میں پلیں، وہ کلمے کو بھی ٹھیک ادا نہیں کرتی اور وہ اس کو بھی ایک بہت ہلکی بات سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے. سورۃ زاریات آیت 56 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو گویا کہ بندگی میں بندے اور رب کا تعلق چھپا ہوا ہے. اور رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدونی. اور ہم نے کوئی بھی رسول آپ سے پہلے جو بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ سب کو یہ بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو گویا کہ یہ کلمہ بڑا اہم ہے. اب آپ کے پاس نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھیں گے نا؟ جہاں بھی جس کے پاس نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اس نماز میں کتنی بار لا الہ الا اللہ کا ظاہری اور باطنی طور پہ ذکر ہوتا ہے؟ میں آپ سب ساتھیوں کو دعوت دوں گی کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ لوگ اس کے بارے میں سوچئے اور غور و فکر کریں. آپ دیکھیے کہ کلمہ جو ہے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لاتا ہے نا. آج دنیا میں ہمیں اس کی کچھ خبر ہے کہ نہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آئیے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا خلاصہ رکھتی ہوں. ایک شخص کے سامنے 99 یعنی 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھے جائیں گے. ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جہاں تک نظر کام کرتی ہے. سوچئے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا حد نگاہ تک برائیاں برائیاں برائیاں. حال کیا ہوگا اس بندے کا؟ پسینے چھوٹ رہے ہوں گے نا. یہ بھی برائی وہ بھی برائی اور 99 رجسٹر. رجسٹرز کو اب یوں کہہ لیجیے جیسے بڑے بڑے کوئی تمار یا بڑی بڑی لسٹیں، کچھ بھی سوچ لیجیے. اور بندہ ہر طرف اپنے گناہ دیکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. ترمذی کی بھی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے. ترمذی کی روایت 2639 اور ابن ماجہ کی روایت 4300 ہے اور ناصر الدین البانی نے اس روایت کو درست کہا. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2929 میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی
اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ سوچئے، ایسے نہیں لگتا کہ ایک ویکس ہے اور جس جس جگہ پہ یہ ویکس لگ گیا وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ فائر پروف کپڑے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا اسٹروک پروف، فائر پروف، اس کو آگ نہیں لگتی، اس کو یہ نہیں ہوتا، تو یہ کلمہ انسان کو آگ سے بچا لے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب مجھے ایسی چیز بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ سوچئے، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے اندر دل لٹکا ہوتا ہے، آپ کو یاد کروں اور اس کے وسیلے سے آپ سے دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب اسے تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا یہ پرنٹ تو ہر ایک نے پہننا ہوا ہے، یہ تو بڑا کامن ہو گیا، اور جو چیز عام ہوتی ہے نا وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لوگ پھر اس کی قدر کھو دیتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں وہی چیز عام ہوتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو کہا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ اگر میرے سوا ساتوں آسمان اور ان کے سب رہنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ کر وزن کیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ المستدرک کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو درست کہا، روایت کا نمبر ہے 1979 نمبر۔ تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ کلمہ بہت بھاری چیز ہے۔ ایک اور روایت نوٹ کیجئے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ کون خوش نصیب شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی اللہ کے نبی آپ کی سفارش کس کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا جو شخص خلوص نیت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا۔ یہ بخاری کی روایت نمبر 99 ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہیے اور اس نعمت پہ اللہ کا احسان مند ہو جائیے کہ اس نے ہمیں اس کلمے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی پہ قائم رکھا۔ میرے دل میں ایک ہوک اٹھ رہی ہے ایسے اس وقت میں، کن لوگوں کے لیے جو پیدا تو اسی کلمے کے ساتھ ہوئے تھے لیکن ماحول کے اثر نے ان کو بے دین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے۔ ہم دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ساری مخلوق کا حق ہے کہ ان تک یہ کلمہ پہنچے اور اللہ ہم سب کو اس کا ذریعہ بنا لے، ہمارے ذریعے سے مخلوق کو اس کلمے سے جوڑ دے۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو، یعنی بالکل کچا ایمان، چھوٹا سا ایمان ہے، جو کا دانہ شاید نظر بھی نہیں آتا عام آنکھ سے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے دیکھا جاتا ہے، اتنا بھی ایمان ہے، اس کو بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اور جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر یعنی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی یعنی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت نمبر 44 ہے۔ کتنی پیاری روایت ہے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بات شروع ہوئی نا، جو کا دانہ اور اسی طرح سے گیہوں کا دانہ، ذرہ برابر چیز، تو اس کلمے کو دل کی گہرائیوں میں بھی چھپا کے دنیا سے جائیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ کلمہ وہاں بھی آپ کے کام آ جائے گا۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، سوچئے، یعنی جس کو جنت دینی تھی دے دی، جس کو جہنم دینی تھی دے دی، اور پھر ارادہ کرے گا کہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے، دیکھیے کتنا پیارا ارادہ اللہ کا، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال دو جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر وہ رحم کرے گا جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ فرشتے ان کو جہنم میں سجدے کے نشانوں سے پہچان لیں گے، آگ انسان کا پورا وجود کھا جائے گی سوائے سجدے کے نشان کے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کچھ سوچ رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ سجدوں کے نشان باقی رہ جائیں گے، جہنم کی آگ بھی ان کو نہیں جلائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دنیا میں کس نے آگ کو حکم دیا کہ
جلاؤ. آگ جلا دیتی ہے نا کاغذ کو، لکڑی کو، پیٹرول کو، گیس کو، لیکن عموماً دیکھیے تو آگ دھات کو نہیں جلاتی الا یہ کہ اس کی بہت شدت ہو جائے. تو جس رب نے حکم دیا ہے نا آگ کو، یہاں وہاں بھی حکم دے گا کہ اس بندے کو بچا لو. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ ساری آتھینٹک روایتیں ہیں، چیک شدہ روایات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ورنہ اس پہ تو بہت کچھ آپ کو ادھر ادھر سے بھی مل جائے گا. ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت نمبر 7510 اور مسلم کی 192 نمبر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسلسل اپنے رب سے شفاعت کرتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہے گا، یہاں تک کہ میں کہوں گا اے اللہ میری شفاعت اس آدمی کے لیے بھی قبول کر جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد یہ تیرے لیے بھی نہیں اور کسی اور کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات میرے لیے، مجھے میری عزت، جلال اور رحمت کی قسم، میں جہنم میں کسی ایسے شخص کو رہنے نہیں دوں گا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان ساری روایات کو سننے اور سنانے کے بعد ہم اور کچھ بھی نہ کریں نا، صرف جا کے لوگوں کو کلمہ سکھا دیں. ایک دفعہ ان کی زبان اس ذائقے کو چکھ کے تو دیکھے، پھر دل بھی گواہی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کا حق ہے کہ خالق کو پہچانے. آپ دیکھیے کہ جیسے ماں کی پہچان بچے کی فطرت میں رکھی ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ کی پہچان بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے. جیسے پیدا ہوتا بچہ ماں کو ٹٹولتا ہے نا، وہ ماں کے جسم کو چھوتا ہے، ماں پکڑتی ہے تو بچے کو چین آتا ہے، ماں دودھ دیتی ہے تو بچہ پینے لگتا ہے. اس طرح اس ماں کی پہچان دینے والی ذات کی بھی پہچان بندے کے دل میں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، ان کو اپنے رب سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ تو دنیا کی جھوٹی محبتیں ہمیں ہمارے خالق اور مالک سے دور کر دیتی ہیں، ورنہ کون سا انسان ہے جو اپنے مالک سے دور ہونا پسند کرے. اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، نمبر ہے 22. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موحدین میں سے، موحد کون ہے؟ جو اللہ کو واحد کہے، ایک کہے، توحید پرست. ان میں سے کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے، پھر انہیں رحمت پا لے گی تو وہ وہاں سے نکلیں گے اور جنت کے دروازے پر چھوڑ دیے جائیں گے. اہل جنت ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ ایسے اگ جائیں گے جیسے سیلاب کے بعد گھاس اگتی ہے، پھر جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. سنی بھی آپ نے یہ روایت پہلے؟ کتنی انجوجل بات ہے نا اس میں. کوئلہ ہوئے ہوئے جلے ہوئے لوگ جہنم میں اس طرح سے اگیں گے جیسے کہ سیلاب کے بعد گھاس اگتی ہے، پھر اللہ ان کو جنت دے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جہنم میں کیسے پہنچ گئے. جی یہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچ گئے. بعض دفعہ دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود لوگ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑی بڑی برائیوں میں پھنس جاتے ہیں، خرابیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں پھر بالآخر اب کتنی دیر جلنا ہے اللہ کو پتہ ہے. کوئی اس سے یہ نہ سوچے کہ چلو بالآخر تو بچ ہی جانا ہے پھر ابھی کر لیں. نہیں، بالآخر سے پہلے بہت بڑی آگ ہے. کتنا عرصہ رہنا ہے کوئی نہیں جانتا. آج تو دنیا میں ایک ہلکی سی انگلی بھی لگ جائے آگ کو تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو لہٰذا فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں اس کلمے کے مطابق بنا لیں. آپ دیکھیے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ موحد ہوں گے، لا الہ الا اللہ کو جنہوں نے اپنا عقیدہ بنایا، اپنا منہج بنایا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا، ان کی ادنا ترین حد جس کی وجہ سے وہ نکالے جائیں گے وہ توحید کو اپنانا اور شرک سے رکنا ہوگا. تو ذرا سوچئے، سجدے کے نشان اس کا تھا کہ نماز پڑھتے تھے نا، تو گویا کہ نماز اس توحید کی شرط ہے. کلمہ پڑھنے والا نماز ضرور پڑھے گا، پھر ہی تو آگ سے نکلے گا. جو پوری طور پہ نمازوں کو چھوڑ ہی دے وہ کبھی موحد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور کافر کو شفاعت
نصیب نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں میں جن کو اللہ کی رحمت اور شفاعت ملے؟ تو لہٰذا کلمے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے اور اس کی باتیں کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد یقیناً دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم کریں گے بات کلمے کی شرائط کی۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ یعنی صرف اور صرف اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دینا، یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اولین فریضہ ہے مسلمان ہونے کے بعد بندے کا کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ لیکن کیا یہ صرف لپ سروس ہے؟ صرف منہ سے کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، علم، یقین، کلمے کی شرائط کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا، ورنہ تو آپ دیکھیے کوئی ایسے ہی کافر ہے کسی کو یہ بتائے کہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی زبان نے بھی ادا کر دیا، تو کیا خیال ہے اس طرح کہنے والا مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو جس طرح اسلام کے ہر عمل کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں نا، جن کو پورا کیے بغیر وہ عمل شریعت کی نظر میں معتبر ہی نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہی نہیں ہوتا، اسی طرح کلمے کے بھی معتبر ہونے کے لیے کلمے کی شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شرائط سے کیا مراد ہے؟ تو شرائط سے مراد وہ باتیں ہیں جو کلمے کی الفاظ کی ادائیگی کے وقت مطلوب ہوں۔ کلمے کی ادائیگی کریں تو دل اس وقت آپ کا ان باتوں کو مان رہا ہو۔ جیسے آپ دیکھیے کہ وضو نماز کی شرط ہے نا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی نا، اسی طرح سے وضو کہہ لیجئے کہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ جان بوجھ کر قبلے کو پیچھے کر کے اپوزٹ رخ پہ کوئی نماز پڑھے تو کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ وضو کرنا اور قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح کلمے کی شرطوں کو پورا کیے بغیر کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ تو جب کلمہ ہی معتبر نہ ہوا تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کیسے قبول ہوگا؟ تو گویا کہ کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان اسلام کا وہ رکن ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے بعد ہی اسلام کے باقی اعمال قبول ہوں گے۔ شرط کے بغیر نماز، روزہ، حج نہیں ہوا تو کلمہ بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بات ہم سننے لگے ہیں شاید ہم میں سے کوئی ساتھی پہلی دفعہ سنے یا کہیں سنی ہو تو سمجھی نہ ہو، غور نہ کیا ہو، تو کیا مطلب ہے پھر کہ جن کو ان شرائط کا پتہ ہی نہیں اور پھر بھی آج تک کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور کلمے کی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہر درجہ مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے ان شرائط کے انکار کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، بعض صورتیں کفر کی ہیں، بعض فسق کی ہیں، اسی لیے ہر اس شخص کو کافر کہنا درست نہیں جس میں ان شرائط کے حساب سے کچھ نقص پایا جاتا ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور سوال ذہنوں میں ابھر سکتا ہے، ابھی سے اس کی تصدیق کر دیتی ہوں کہ مثلاً اگر کوئی یہ شرائط نہیں جانتا یا نہیں مانتا پھر بھی کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہم اس کو کافر کہہ دیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے کسی کو کافر کہنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اہل رائے اور اہل علم اور اپنے وقت کے ائمہ کرام کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب بس ایک کام کر لیں اور اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے ان شرائط کو عام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے جس چیز پہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے آج اکثر لوگوں کو اس بنیاد کی شرائط بھی نہیں پتہ۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، پھر ایک ایک چیز کو الگ سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنی شرائط ہیں اس کے بارے میں اہل علم نے مختلف قسم کی حد بندیاں کی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی 7 شرائط تو بہت ہی معروف ہیں، یعنی 7 conditions of the لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ گزرے حافظ حکمی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک نظم میں ان 7 شرائط کا ذکر کیا۔ عربی کا شعر ہے، پڑھ دیتی ہوں، سمجھ آ جائے تو آ جائے، نہ آئے تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن آگے جا کے ہم انشاءاللہ ان پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کہتے ہیں العلم والیقین والقبول والانقیاد فادر ما اقول۔ کیا؟ علم اور یقین اور قبول اور انقیاد کو جان لے جو میں کہہ رہا ہوں۔ والصدق والاخلاص والمحبہ، صدق اور اخلاص اور محبت۔ وفقک اللہ لما احبہ، اللہ تجھے اس کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ جن کا شعر عربی کی ایک بک ہے معارج القبول میں، اس کے آپ پیج نمبر 32 پہ پہلی جلد میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ کلمے کی 9 شرائط ہیں، اس میں سے 7 شرطیں بڑی عام ہیں
اور 2 جو آخر کی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہے. لفظ عربی کے ہیں اس کے اندر، اس لیے تھوڑا سا بوجھل لگے گا، لیکن پھر بھی بول دوں گی کیونکہ بعد میں پھر ہر ایک کو ہم انشاءاللہ تعالی الگ الگ دیکھیں گے. امام محمد بن عبد الوہاب کا نام سنا ہوگا، انہوں نے اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلمے کی 7 شرائط ہیں. سب سے پہلی العلم، لکھ لیجئے، علم یعنی کلمہ پڑھنے والے کو کلمے کے معنی کا علم ہو. بات واضح ہے نا؟ سانگ تھوڑی ہے کہ لا الہ الا اللہ، آج تو بعض دفعہ گانوں کی صورت میں اور نشید کے طور پہ بھی تو ہم بول دیتے ہیں نا، گا لیتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ العلم. جو بول رہا ہے وہ اس کو پتہ بھی ہو، یعنی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، یا نہیں ہے کوئی الہ مگر معبود مگر اللہ. جس زبان میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو اس کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ بھی اس کو پتہ ہو کہ کلمہ شہادت کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے اور کس سے رکنا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور آپ اسے کہیں نہیں بس کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ گے، بس کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، تو یہ زیادتی ہوگی. اس کو اس بات کا علم دیجئے کہ کلمہ شہادت کے بعد کن باتوں کی نفی کرنی ہوگی اور کن باتوں کو تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے. دوسری چیز الیقین، کلمے کے معنی پر پورا یقین ہو، ایسا یقین کہ شک اور شبے کی گنجائش بھی نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ کلمے کی شرط کے علم ہو کہ کلمے کے معنی کیا ہیں اور اس کلمے کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہی بات ابو جہل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے کہ تو سچا ہے، لیکن جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے نا، میں اس چیز کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کے بعد مجھے کچھ کاموں کو کرنا اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو گویا کہ اس کو علم تھا نا، تبھی ڈرتا تھا. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھ لی، یقین بھی ہو. اگر آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس پہ آپ کا دل ٹھکا ہو، یقین کے ساتھ کہیے جی اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کچھ بھی نہیں. تیسری شرط ہے الاخلاص، اخلاص ہو، یعنی کلمے کے اقرار کے وقت اچھی نیت ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اس میں شرک کا ایک شبہ تک نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا؟ علم. دوسری کیا گزری؟ یقین. تیسری ہے اخلاص. یہ نہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا، شادی ہوئی نہ ہوئی بعد میں کلمے کو چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو. چوتھی شرط ہے الصدق، صدق کے دل سے کلمے کی ادائیگی کرے، یہاں تک کہ کلمے کے بارے میں جھوٹ اور منافقت ختم ہو جائے، یعنی دل کے اندر سچائی چلی جائے. پھر پانچویں شرط کیا ہے؟ المحبہ، محبت ہو کلمہ طیبہ سے، اور جس چیز پر کلمہ انسان کو مائل کرے اس کی محبت سے بھرا ہو. آپ کہہ لیں کہ بندہ کلمے کی محبت، کلمے کے تقاضوں سے محبت ہو، ایسے اس کلمے پر عمل کرنے والوں سے بھی محبت ہو، جو چیزیں اس کلمے کے منافی ان سے بغض اور نفرت ہو. کیا پتہ چلا؟ اہل ایمان سے بھی محبت ہو، اللہ سے محبت، پیار، یعنی محبت لازمی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. چھٹی شرط ہے الانقیاد لحقوقہا، یعنی اردو میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے کلمے کے حقوق یعنی فرائض اور واجبات ادا کرنے پر پابند ہو. مطلب کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب جو بھی اللہ کے حق ہیں وہ ادا کروں گا، جو فرائض اللہ کی طرف سے میرے اوپر ہیں ان کو ادا کروں گا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں ان کے اوپر قائم رہوں گا. پھر ساتویں شرط کیا ہے؟ القبول، اس کلمے کے حقوق کو دل اور زبان سے مان لینا کہ اس کی کسی بات کے رد کرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ جی یہ ایسے جیسے نکاح کے وقت میں کہتے ہیں نا قبول ہے، کہہ دیا، نہیں، اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے چلو آج کہہ دیتا ہوں، بعد میں کس نے اس عورت کے حقوق دینے ہیں، چھوڑے گا، دیکھیں گے کیا ہوگا، تو وہ نکاح نہیں ہے نا. اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کہے کہ میں دل سے مانتا ہوں اور میں اس کی کوئی بات رد نہیں کروں گا. اسی طرح 2 مزید شرائط کچھ اور علم والوں نے بھی الگ کی. 8ویں شرط کیا ہے؟ الکفر بالطاغوت،
تمام طاغوتی چیزوں کا انکار کرے، ان کو باطل سمجھے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی انسان، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی حکومت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، جو بھی حکم دے اس کا انکار کرنا۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تمہارے کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ لا الہ، کس سے شروع ہو رہا ہے کلمہ؟ لا سے۔ یہ جو لا ہے نا، نہیں، نو، نگیشن، یہ الکفر بالطاغوت ہے۔ کہنے والوں نے کہا پہلے لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کو قتل کرو، پھر الا اللہ سمجھ آئے گا۔ آج ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ ہم کلمہ پڑھ کے نمازیں نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ پڑھ کے حرام حلال کا فرق نہیں کرتے، سود ہمارے گھر میں عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے الکفر بالطاغوت نہیں کیا۔ طاغوت کیا؟ ٹرانسگریشن، ہر وہ قوت جو اللہ اور اس کے حکموں کے خلاف بلائے۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیتوں میں آتا ہے، آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین رشد من الغی، کیونکہ رشد غی سے الگ ہو گئی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، بس جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لن انفصام لہا، ہرگز نہیں ٹوٹنا اس کا، واللہ السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ طاغوت کا انکار بندے کو کلمے پہ جماتا ہے۔ یہ سارا طاغوتی نظام تو ہے جس کے اندر رہ کر ہم اللہ کا دین نہیں نبھا پاتے۔ پھر کیوں ہم کہتے ہیں آج کے دور میں سود کے بغیر گزارا نہیں، آج کے دور میں یہ پہننے بغیر گزارا نہیں، یہ کھائے نہیں؟ یہ اصل میں ہماری یہ شرائط کمزور ہے۔ دیکھیے کسی کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں نا تو وہ جسم کا بوجھ بھی نہیں سہارتا، کلمے کی یہ شرائط کمزور ہوتی ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کلمے کے تقاضوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ نویں اور بڑی خوبصورت شرط ہے کلمے کے معاملے میں، الموت علیہا، موت تک شہادت پر قائم رہے، یعنی موت بھی آئے تو اس کلمے کے تقاضے پورے کرتے اور اس کے یقین پہ، ساری زندگی کو کلمہ پڑھتا پڑھاتا اس کے تقاضے پورے کرتا ہوا جائے، موت کے وقت کفر کر دے، اللہ نہ کرے، تو وہ پھر وہ کلمہ اس کو نہیں بچائے گا۔ اب ان 9 شرطوں کو سنتے ہوئے ذرا ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک علمی طور پہ ہلکی سی یہ بات پہلے اس لیے بتا دی کہ بات مشکل تھی، اب ہم تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی شرط دیکھی تھی ہم نے، علم کے ساتھ شہادت، علم کے ساتھ شہادت۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کلمے کے تقاضوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کون ہے، اس کے 99 نیمز، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، تو پھر ہم اس کو ادا کرنے کی بھی تو کوشش کریں گے نا۔ جب پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر ہم اس کو ادا کیسے کریں گے؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان اکیلے میں 1.25 بار بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن سوسائٹی میں نکلتا ہے تو کلمے کا ایک تقاضا نہیں نبھاتا، اپنا ایک قول، اپنا ایک عمل ایسا نہیں کر پاتا کہ جس سے سوسائٹی کو ناراض کرے۔ تو آپ اور میں سب سوچیں کہ علم کے ساتھ شہادت دینی ہے، صرف باتیں نہیں کرنی، بڑی بڑی باتیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، اور سب سے خوبصورت علم آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ الاسماء والصفات، Allah's names and attributes۔ لکھیے، اپنے آپ سے پوچھئے میں اللہ کے بارے میں کتنا جانتی ہوں؟ 99 نیمز آف اللہ آپ نے بھی لیکچر سے پہلے بھی سنے، کس لفظ کی کتنی گہرائی پتہ ہے؟ جھوم جھوم کے پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں، بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل اس کے تقاضے ہیں۔ ایک انسان اس بات کا یقین رکھے کہ میں نے اس معاشرے کے اندر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں۔ لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو پوجیں، کسی کو پوجیں، میں نے اللہ کو ماننا ہے، اور صرف دل میں نہیں، اقرار بھی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تصدیق بالقلب، دل کو پہلے منوانا، دل مانتا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور عمل بالجوارح، پھر عمل سے سارے جوارح یعنی اپنے 5 limbs سے عمل کرنا۔ یہ سب کچھ پھر انسان کو اس کلمے کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے۔
اور آپ دیکھیے میں اور آپ تو کیا کریں گے، اللہ تو اپنے نبی کو کہتا ہے، سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں فعلم، بس جان لیجئے، علم حاصل کیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اور آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی جب کسی صحابی کو کسی بستی یا کسی شہر کی طرف روانہ کرتے، کبھی جہادی مہم ہوتی تھی، کبھی تجارتی مہم تھی، کبھی راستوں میں حفاظت کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جا کے سب سے پہلے اس بستی والوں کو توحید کی تعلیم دینا، پھر اس کی دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے کہا بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے لازم ہے کہ تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دینا۔ آج ہم کہتے ہیں عقیدے کی تو بات ہی نہ کرو۔ میں حیران ہوتی ہوں، یہ تو ایسی ہے کہ کوئی کے لڑکے لڑکی کا نکاح نہ کرو، بس ان کو حقوق ایک دوسرے کے بتا دو۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اتنے بڑے ہو گئے، لکھیے ذرا اپنی عمر، کتنا رزق کھایا، کتنا مال اس سے ملا، کیا کچھ دیا، اور ابھی تک اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر! تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کلمے سے کیا دے گا، اس لیے اس کا علم حاصل کریں۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ساری جنگ مکہ والوں سے کیا تھی؟ 13 سال۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے۔ صحابہ جو مکہ میں تھے، عرب تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ الہ کے معنی سمجھے۔ اللہ کے نبی نے جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی اے قریشیو، آپ کی آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے دشمن کا، تو یقین آئے گا؟ سب نے کہا آئے گا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے پایا۔ تو فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 208 ہے۔ تو گویا کہ اس دعوت کو سن کر مشرکین عرب نے یہ جان لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، کس کی طرف بلا رہے ہیں، تبھی تو دشمن تھے۔ آج جیسے لوگ ہوتے کہتے ہیں ہاں کلمے پڑھتے رہو، کام اپنی مرضی کے کرتے رہو، ایک اللہ ہے باقی ہم سب الہ ہیں، بس ٹھیک ہے کرتے جاؤ۔ نہیں، آپ دیکھیے اس دور میں ابو سفیان جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور شاہ روم کے دربار میں جب بلائے گئے تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ یہ نبی تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا ہے، کسی کو اس کے ساتھ نہ شامل کرو، اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت نمبر 4553 یعنی 4553 اور مسلم کی روایت 1773 ہے، جا کے پڑھ لیں۔ ہم بھی تو وہی مسلمان ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم بغیر علم کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج جا کے اپنے گھروں میں پوچھئے، شوہروں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، دادا سے، نانا سے، ساس سے، سسر سے، ابا جی امی جی یہ بتائیں کلمے کی 6 شرائط کیا ہیں، 7 بتائیں، 9 بتائیں، چلے 9 میں سے 4 بھی کو بتا دینا تو الحمدللہ۔ صحابہ کو بھی اللہ کے نبی سے سیکھنا پڑا، ہم کیسے بغیر سیکھے کلمے کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی ابو واقد لیسی کہتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا، یعنی ابھی ہمیں پورا اسلام مل تو گیا تھا لیکن کفر کی یادیں تھیں۔ راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا، بڑے غور سے سنیے گا یہ واقعہ، آج ہم مسلمانوں میں اس طرح کا ڈھکا چھپا شرک پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بیری کا درخت تھا جس کو ذات انوات کہا کرتے تھے، اور مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث سے برکت سمجھتے تھے، ہتھیار بھی برکت کے حصول کے لیے اس درخت کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ اب آپ سمجھیے، آج ہمارے مسلمانوں میں کسی کنویں کو متبرک سمجھنا، کسی درخت کو سمجھنا، بیری کو سمجھنا عام ہے نا، درگاہوں پہ اکثر اس قسم کے کھیل ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کہا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک ایسا ذات انوات بنا دیں اور ہم بھی اسے برکت لیں۔
تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ یا موسیٰ جل لنا الہن کما لہم آلہۃ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ مقرر کر دے جیسا ان کے معبودوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پہ چلو گے تو علم حاصل کریں۔ عزیز ساتھیو، علم جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ علم ایک زیور ہے جو آپ کی بیٹیوں کو سجاتا ہے۔ علم ایک ادب ہے جو آپ کی عورتوں کو خوبصورت ادب سکھاتا ہے۔ اس علم سے دور نہ رہیں۔ جو ساتھی اس پہ چلتے ہیں کبھی آپ ان کے چہروں کی چمک دیکھیں، ان کے اطمینان دیکھیں۔ کتنے گھنٹے سے آپ بیٹھ کے ان کی شیئرنگ سن رہے تھے، آخر کیا خزانہ مل گیا ان کو کہ یہ آپ کو شیئر کر کر کے سناتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے نا، دل چاہتا ہے اپنوں سے شیئر کریں، یا آپ کو اپنا سمجھتے ہیں تبھی تو بلاتے ہیں بار بار، اور آپ بھی تو اپنا سمجھتے ہیں تبھی آتے ہیں۔ تو اس وقت نیت کریں اس علم سے جڑنا ہے۔ صرف آ کے کہیں کہ مجھے لا الہ الا اللہ کا علم دو، کیا ہے کیسے ہے، پھر بات پتہ چلے گی۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی یہ ترمذی کی روایت 2180 کی اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک عالم تھے عدی بن حاتم، اہل کتاب کے عالم تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ کرسچینز کے اوپر ایک الزام ہے قرآن میں۔ کہا کیا؟ سورۃ توبہ کی آیت 31 پڑھ دی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں عبادت کرتے اپنے درویشوں کی یا عالموں کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن کیا ان علماء کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ یعنی دلیل ہی نہیں مانگتے؟ جی مولوی صاحب نے کہہ دیا تو یہ حرام ہے، عالم صاحب نے کہہ دیا تو یہ حرام ہے۔ کہا یہ تو ہم کرتے ہیں، کہا یہی عبادت ہے۔ یہ ترمذی کی روایت 3095 ہے۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کے بعد جو چیز مجھے اپنے لیے سمجھ آتی ہے اور آپ کے لیے بھی پسند کرتی ہوں کہ ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے۔ ہم سب اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھیں، اس کا مطلب سمجھیں، غیر اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے ماں سوا کون ہے، مشکلات میں کس کو پکارنا ہے، دعا کس کے وسیلے سے مانگنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کلمے کے اندر وہ سارے جذبے ہیں جو ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، محبت، خوف، توکل، نظر و نیاز، اطاعت، بندگی، فرما برداری، دکھ میں کس کو پکارو۔ آپ کتنے عام ہیں، صرف میں آپ کا ذہن کھولنے کے لیے بولتی ہوں کہ لوگ انسانوں کو کہتے ہیں یا دستگیر، مشکل کشا، غوث پاک۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، مجھ سے نہ پڑھیں، آپ مت آئیں ادھر، کسی بھی جگہ جا کے کسی مسجد میں کسی مولوی صاحب سے کہیں کہ ہمیں توحید پڑھائیں، سورۃ الانعام پڑھ لیں، آپ کو آدھی سے زیادہ توحید تو ادھر ہی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن پتہ کیا ہے، یہ ساری باتیں سن کے بندہ سمجھ بھی جائے، لیکن کفر میں مٹھاس بڑی ہے، دنیا خوبصورت بڑی ہے۔ ہم یہ رزق کے پیچھے جو دین چھوڑتے ہیں کہ جاب مل گئی تو رزق، اب دین چھوڑ دو، کہیں ہم کچھ اور دنیاوی فائدوں کے لیے چھوڑتے ہیں، کیا یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی کمی ہے۔ ہم اللہ کو رزاق ہی نہیں سمجھتے۔ یہ توحید ربوبیت کو نہ سمجھنا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ رزق دے گا، بھوکا نہیں سلائے گا۔ پرندوں کی کوئی فیکٹریاں اور کارخانے اور ان کے کورسز نہیں ہوتے، لیکن کھا کے آتے ہیں نا، اور ہم نے کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے نصیب کا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے اوپر ڈال دیں کہ اللہ تو ہمارے یہ سارے معاملے پورے کر، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس ساری چیز سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم لینے والا بنا دے۔ علم بہت پیارا ہے۔ آپ کہیں گے جب ادھر آتے ہیں یہ علم کی باتیں کرتے ہیں، کس کی باتیں کریں بتائیں؟ پھر صرف آپ کو عملوں کی بات کریں، یہ پڑھ لو اتنا ثواب، اس کا یہ فضیلت، اس کا یہ فائدہ، کتنا آسان ہے۔ آپ خوش ہو کے جائیں گے واپسی پہ، آپ لے بہن یہ آیت پڑھ لیں، اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں تو اس کا اتنا اجر ہے۔ یہ آیت ہے، یہ لے لیجیے ذرا، یہ ہمارے اس 10 پاروں کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس کو پڑھیں، آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ آپ بھی ہم سے بڑے خوش جائیں گے کہ واہ کیا ملے، وظیفے کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کون ہے، کس طرح ہے، اس کا کیا حق ہے، تو بات نہیں بنے گی نا۔ تو آئیے آج دل سے نیت کرتے ہیں، رسمی اور تقلیدی ایمان نہیں منانا۔ دیکھیے مکہ والوں کا ایمان کون سا تھا؟ رسمی ایمان تھا، باپ دادا کے نام سے لفظ اللہ سنا ہوا تھا،
سورہ زخرف کی آیت 86 میں بھی آتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کے اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی۔ تو یعلمون کا لفظ ہے ادھر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات کی حقیقت جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اپنے اوپر لے کے دیکھیے، لا الہ الا اللہ۔ آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے ہیں نا، کبھی اس کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھیں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ جیسی ذات کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کی محبت میں اس کا علم حاصل کریں گے، اور کچھ نہیں ہے نا، ویب سائٹ سے جا کے آپ ایک ایک نام کی حقیقت سننا شروع کر دیں، اس سے آپ کا دل کھلے گا۔ میں خود کہتی ہوں کہ جب سے میں نے یہ چیز پڑھائی اس کے بعد میرا دل بہت کھلا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنائیت کا تصور ملا۔ یہ تھی پہلی شرط جس کی ڈیٹیل دیکھی۔ الحمدللہ 9 شرائط ہم نے صرف تعارف کی حد تک لیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اتنا ہی رکھ لیں کہ ہم نے 9 شرائط دیکھی، جس میں سے ایک کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھا، اور سچی بات ہے باقی چیزیں بھی اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ صرف اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ بندے کی کوششوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا اعتقاد اس کے عمل سے جھلکتا ہے۔ تو ہمارے عمل بول بول کے اس بات کی گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت اچھے جذبات، اچھی دعائیں بھی ہیں۔ حصہ ڈالیے اپنا اس کام میں۔ گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ مال بھی کما لیا تو کیا کما لیا، بچے پالے اور پتہ ہی نہیں بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، سب کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ توفیق دے۔ ان ساتھیوں کو لائیے جو بیچارے نماز بھی نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں آپ نے سنا بچوں کی کلاس ہے، بڑوں کی کلاس ہے، صبح کی، شام کی، ویکنڈز کی۔ اب تو کوئی ایک حجت بھی نہیں باقی، جو جہاں جا کے آ کے اپنا فائدہ لے سکے۔ خود اپنا قرآن سنائیے، آئیے شام کو پڑھیں اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کریں۔ آج مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، سب ساتھیوں کا آنا بیٹھنا، ان کا سننا قبول فرما، ساتھیوں کا بلانا، اس کے لیے اہتمام کرنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سارے کاموں کا اپنے لیے کر دے، اخلاص دے۔ یا اللہ آج ہم نے جو کلمے کی 9 شرائط پڑھی ہمیں اس پہ عمل والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں علم دے دے، یا اللہ ہمیں یقین دے دے، یا اللہ ہمیں اخلاص دے دے، ہمیں صدق دے دے۔ یا اللہ ہمیں اس کلمے کے اوپر ہی قائم رکھنا، مرتے دم تک یا اللہ ہمیں اسی کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے گھروں سے بیٹھ کے سنا ان کے بھی عمل قبول فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو اولادوں اور گھر والوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر۔ یا اللہ ہمیں سب سے بڑا غم یہ لگا دے کہ کل تیرے پاس آئیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے۔ اتنا پڑھا، اتنا سیکھا، اتنا سمجھا، لیکن تیرے بارے میں نہ جان سکے، اس کلمے کی شرائط نہ پڑھی۔ مجھے تو آج اپنی کم آئیگی کا احساس ہو رہا ہے، بے علمی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح تیرے بارے میں اپنے تعلق کو ہی نہیں جانتے۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن پتہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف نوکے زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس کلمے کے تقاضے نبھانے والا بنا۔ اللہ سب کورسز، سب اسٹوڈنٹس کے حافظوں کو کھول دے، ان کی حفاظت میں۔ یا اللہ ان کا آنا جانا آسان کر دے، بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ جو مجبوریوں میں رکے رہتے ہیں اللہ ان کو آنے والا بنا دے۔ یا اللہ سب ساتھی، ہر کورس کے انچارج اور وہاں ہیلپرز، یا اللہ تو ان کی بہترین مدد فرما۔
یا اللہ ان کی کوششوں کا زیادہ پھل ان کو دکھا، دنیا میں بھی یا اللہ بہاریں دکھا، اور یا اللہ اخلاص والی نیکیاں عطا فرما۔ یا اللہ جس کی جو حاجت ہے اپنے پاس سے پوری کر، حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، ہم جہاں بھی رہیں تیرے دین کے کام کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں سورج اور چاند کی طرح بنا دے، ہم جہاں رہیں لوگوں کو نفع دیں، لوگوں کو روشنیاں دیں۔ یا اللہ کمی بیشیاں معاف فرما، ہمارے استادوں پہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما، ہمارے سسرال پہ اپنی رحمت فرما، ہمارے شوہروں پہ اپنے رحم فرما، ہمارے بھائی بہنوں اور ان کی نسلوں اور اولادوں میں دین نافذ کر دے، اور ان کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان